وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے اندر تو اس تکلیف کو کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے اس اللہ کے، یا سوائے عبد القادر جیلانی کے، بقول بابوں کے۔ او جی وہ مصیبت آئی پھیر دیندے نے، کسی اور تے سٹ دیندے نے، 11ویں دیا کرو۔ قرآن تو کہہ رہے نہیں، جب اللہ پکڑ لے کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی بابا، سوائے اس۔ اور ظاہر ہے یہ تکلیف دور کرنا یہ اللہ کی کوالٹی ہے، یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے، میرے خیال ہے وہ ایک سمجھ لیں جسے وہ تاش کی لینگویج میں کہتے ہیں نا یکا، وہ ہے وہ آیت۔ ہم جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں نا وہ اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں۔ آپ امی سے روٹی جو مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ اس کا ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی یہ تو اسباب ہے، ان کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں جو بزرگان دین ہیں وہ بھی اللہ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں، پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ نو پیچھے کر دو، ہاں کر دو پیچھے۔ اور اسی کہنا یار قرآن حدیث دی پیروی کرو، وہ کہتے ہیں اصل میں ساڈے بزرگاں اور اماماں نے بھی قرآن حدیث دسیا پیچھے نبی علیہ السلام ہی نے، نبی بھی پیچھے، اللہ بھی پیچھے، وہ منتصو پیچھے کے رہ گئے تھوڑے پلے۔ جو مسلمان اللہ رسول کو پیچھے کر دے اور بابے اور بزرگ آگے لے آئے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔